السلام علیکم، میں ہوں ناہید. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اینڈ ویوز اور اسٹوڈیو میں میرا ساتھ دے رہے ہیں شاہد بٹ صاحب. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہم کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز اور حکومتی اقدامات پہ. اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے حکومت اب، کیونکہ جو کرونا کا خطرہ ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور جو کیسز ہیں، جو پریڈکشنز ہیں کیسز کے اور بڑھنے کی، وہ بھی الارمنگ ہوتی جا رہی ہیں. نہ صرف کیسز کے بڑھنے کی بلکہ ڈیتھس کے بڑھنے کی بھی جو پاسبلٹیز ہیں ان پہ بھی بات ہو رہی ہے. ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو سر. تھینک یو ویری مچ. جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم پروگرام کا آغاز ہی اسمارٹ لاک ڈاؤن اور حکومت کے دوسرے اقدامات جو کرونا کو کنٹرول کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں اس سے کریں گے. کیسے دیکھتے ہیں آپ کرنٹ سچویشن کو؟ دیکھیے، کرونا جو ہے ابھی اگر بات کی جائے کرونا وائرس کی، کرونا وائرس نے پوری دنیا کو جو ہے اس میں تباہی مچائی ہوئی ہے اور ابھی تک یہ کنٹرول میں نہیں آ رہا. پاکستان میں انیشل جب پاکستان میں یہ پہلا کیس جب رپورٹ ہوا تو اس وقت اس کے حالات کچھ اور تھے اور آج کچھ اور ہیں. ان بٹوین حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن بھی آیا، پروونشل گورنمنٹس نے بھی لاک ڈاؤن کیا، فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کیا. پروونسز میں تو کمپلیٹ لاک ڈاؤن بھی رہا ہے، اور اس کے بعد 1 مہینے کے بعد وہ لاک ڈاؤن انہوں نے اس میں تھوڑی سی ریلیکسیشن دی، کیونکہ اس کا لوگوں کی جو زندگیاں تھیں ان پہ بہت زیادہ اس کا اثر آ رہا تھا، اور جس کی وجہ سے فیڈرل گورنمنٹ نے اور پروونسز نے گریجولی اس کو فیصلہ کیا کہ اس کو تھوڑا سا اسمارٹ لاک ڈاؤن کی ایک شیپ دے دی جائے. اور اس پہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی ولنریبل یا ہاٹ اسپاٹ جو ایریاز تھے انہوں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کیا. انہوں نے اس کو جو ہے پورے ملک میں جو جہاں جہاں بھی اس کے کیسز کی تعداد زیادہ ہوئی ہے وہاں پہ وہ تقریباً 500 سے زائد انہوں نے پن پوائنٹ کیا ہوا ہے. اور گریجولی جو وہاں کی ہر ایریا کی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ اپنی پروونسز گورنمنٹ کے ساتھ ان کی ڈائریکشن کے مطابق وہ ان کو وہاں پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اگر ہم بات کریں اسلام آباد کی، تو اسلام آباد میں بھی یہی پالیسی جو ہے اس پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس کو فالو کر رہی ہے ایز پر ڈائریکشن آف دی فیڈرل گورنمنٹ. اور اس پہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے بھی کچھ ایریاز کو انہوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن وہاں پہ اپلائی کیا ہوا ہے. گوری ٹاؤن کا کچھ ایریا ہے، کچھ G10 میں ہے، G9 مرکز جو ہے وہ ہے، اور اسی طرح ایک آدھ اور ایریا ہے. تو ابھی یہ 3-4 ایریاز یہ ہو گئے، وہاں پہ ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے. اور آج 7 بجے سے پھر 4 ایریاز میں ICT جو ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے لاک ڈاؤن اناؤنس کیا ہوا ہے. اس پہ G6-2 ہے، G6-1 ہے، G10-4 ہے اور G7-2 ہے. یہاں 7 بجے آج ایوننگ 7 بجے یہاں پہ شروع ہو جائے گا. لیکن اسمارٹ لاک ڈاؤن اگر اس کا وہ دیکھا جائے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے کیا، سارٹ آف لاک ڈاؤن. لیکن اسمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ جیسے فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی رہی ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ لوگوں کی پرچیز پاور وہ ویسی نہیں ہے، لوگوں کی سیونگ ویسی نہیں ہے جیسی کہ ڈیولپ ورلڈ میں ہوتی ہے. تو اس لیے اس اکنامک کرنچ سے بچنے کے لیے یا اکنامک ووز سے بچنے کے لیے انہوں نے اس کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے. اس پہ یہ ہے کہ لوگوں کم از کم آپ کو جب اس طرح کے جب انفارمیشن آتی ہے کہ جی ان ایریاز میں پیشنٹ کی جو کرونا کے جو افیکٹڈ پرسنز ہیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو وہ وہاں پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن اپلائی ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو بہت ساری جو الائڈ فیسلٹیز ہوتی ہیں، لائک کیونکہ امیڈیٹ کچن آئٹمز آپ کو ملتی رہیں، گروسری اسٹور کھلے رہتے ہیں، میڈیکل اسٹور کھلے رہتے ہیں. اسی طرح جو لوگوں کو جو خاص طور پر جو منرل واٹر کی سپلائی ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں ان کو ملتی رہتی ہیں. لیکن لوگوں کو SOPs کو فالو کرنا پڑتا ہے. زیادہ ان کا ان اینڈ آؤٹ نہیں ہوتا، اس ایریا سے باہر نہیں آتے. اگر کوئی باہر جانا چاہتا ہے تو وہ ادھر سے وہ جائے گا، اس صورت میں باہر جا سکے گا کہ وہ کوئی بہت ایمرجنسی ہے یا اس قسم کی ایسی کوئی سچویشن ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو باہر جانا اس کا بہت ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن حکومت کا ایک فیصلہ ہے،
obviously, وزیر اعظم لیکن پاکستان نے بھی کہا تھا کہ ہم سختی کریں گے, اسمارٹ لاک ڈاؤنس بھی کیے جائیں گے, اور ایس او پیز فالو جو نہیں کرے گا اس کے لیے بھی سختی کی جائے گی. اس کے باوجود اس طرح کے کیسز اور فیڈرل کیپٹل سے اس طرح کی چیزیں آنا کہ کچھ دنوں کے ہی گیپ سے 4 سیکٹرز اور ہم لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں, تو اس سے آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں میں نگلیجینس ہے, لوگ اس کو سیریسلی نہیں لے رہے, یا کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کرونا بہت تیزی سے اس کے باوجود پھیلے جا رہا ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے اس کو فالو کرنے کا؟ ہم نے اب یہ ایشو ایسا ہے, یہ ایک ورلڈ وائڈ ایشو ہے, پینڈیمک ہے, تو ہر میڈیا میں کیا جتنے بھی فورم ہیں اس پہ یہ ڈیلی بیسس پہ ڈسکس ہوتا ہے. پوری دنیا کی جو اسٹیٹسٹکس ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ایشو ہوتی ہے, اور ایک پتہ چلتا ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا حالات ہیں. پاکستان میں بھی یہ ڈیلی بیسس پہ اپڈیٹس آتی ہیں. اب اگر آپ آج کی لیٹسٹ جو اپڈیٹ دیکھیں تو اس پہ یہ ہے کہ ہم تقریباً 1,88,000 کراس کر چکے ہیں جو اس کے افیکٹڈ لوگ ہیں. اس میں سے جو فارچونیٹ لوگ تھے جو کہ اس کو ٹریٹمنٹ انہوں نے خود ہی کیا اپنا, یا ہاسپٹل سے ان کو ٹریٹمنٹ ملا, تو وہ یہ ہے کہ صحت یاب ہوئے ہیں. اور اس طرح لیکن انفارچونیٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ 3755 ڈیتھس بھی ہو چکی ہیں بیکاز آف دس وائرس. بالکل. اور کیسز جو ہیں وہ رک نہیں رہے, ابھی تک رک نہیں رہے, مطلب ان اسپائٹ آف آل ایفرٹس, ان اسپائٹ آف آل جو فیسلٹیز جو ہیں یا جو گورنمنٹ کی طرف سے دی جا رہی ہیں, مختلف ہاسپٹلس کو لوگوں کو بتایا جا رہا ہے, سب کمپین ایک چلی ہوئی ہے, تو اس میں کیسز رکے نہیں ہیں ابھی تک, مطلب کیسز میں تو اضافہ ہوا. تو یہ لوگوں کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اب میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ بیماری جو ہے یا یہ جو وائرس ہے پھیلتا کیسے ہے, یہ لوگوں کو پتہ ہے اب, کیونکہ یہ اب ہر گھر کی بات ہے. یہ اب کوئی کسی خاص ایریا کی یا خاص ملک کی بات, اب اس چائنا کی بات نہیں رہی. ہاں بالکل, مجھے یاد ہے شروع میں باقاعدہ ہم سے بھی یہ سوال کیا جاتا تھا کہ کیا ابھی تک آپ نے کوئی کرونا کا پیشنٹ دیکھا ہے. یس. تو اس طرح کے یہ سوال اب ختم ہو چکے ہیں. پھر یہ بھی سوال کیا جاتا تھا کہ کوئی آپ کے سامنے ڈیتھ ہوئی ہے, یہ سوال بھی ختم ہو چکا ہے. لیکن ابہام ابھی بھی لوگوں کے ذہن میں ہے. کیا اس بات پہ ایگری کرتے ہیں آپ؟ نہیں, ابہام دیکھیں, ابہام والی بات اس لیے نہیں ہے کہ بیسیکلی دیکھیں اب یہ کیسز جب سامنے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی چیز ہے. اب وہ والے ابہام والی بات نہیں رہی. اب یہ ہے کہ اب لوگوں کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ اس سے بچنا کیسے ہے. اس کا جو واحد سلوشن ہے وہ کیا ہے, لوگوں کو پتہ ہے کہ اب آپ نے کس طریقے سے آپ نے ہاتھ دھونے ہیں جی, اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے, اور زیادہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے, زیادہ میل ملاپ نہیں کرنا, زیادہ رش والی جگہ پہ نہیں جانا, یہ سب کو پتہ ہے. اب اس کو فالو کیسے کرنا ہے؟ فالو تو لوگوں نے کرنا ہے. اب انہیں پتہ ہے کہ اس کا سلوشن کیا ہے اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے. گھر میں بیٹھے, گھر میں اگر کوئی بندہ زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا, اس کے کوئی باہر کے کام ہیں, اکنامی کے لیے باہر نکلنا ہے, کوئی میڈیسن لینے کے لیے نکلنا ہے, کسی اور کام سے نکلنا ہے, مطلب ضرورت کے تحت. اب لوگوں کو یہ پتہ ہے, اب اس کو فالو کرنا ان کی ذمہ داری ہے. صحیح, ہر ایک فرد کے ساتھ حکومت جو ہے وہ کوئی ایک لا انفورسمنٹ کا کوئی نہیں, آپ کا میڈیا ہوتا نا, آپ نہیں لگا سکتی. اور دوسرا میڈیا ہے, میڈیا کے ذریعے کمپین پوری دنیا میں چل رہی ہے. اگر آپ لوکل ٹی وی نہیں دیکھتے تو آپ کے پاس ویب پہ ہزاروں ٹی وی ہیں, آپ فون میں لاتے ہیں تو فون میں آپ کی رنگ ٹون جاری ہوتی ہے, تو وہ بھی آپ کو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کرنا ہے. بالکل. تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگوں کو اب خود والی بات ہے کہ اپنے اوپر یہ امپوز کرنا ہوگا کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کو پتہ ہے, اب اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے یہ آپ نے کرنا ہے. صحیح. شاہد بٹ صاحب, ایک بہت ضروری چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اسپورٹس پہ بہت بڑا امپیکٹ, انٹرنیشنلی بہت بڑا امپیکٹ کرونا نے ڈالا ہے, اور بھی بہت ساری چیزوں پہ, ایجوکیشن پہ بہت بڑا امپیکٹ ہے اس کا. اسپورٹس کا پرٹیکولرلی میں اس لیے ذکر کرنا چاہ رہی ہوں کہ کم و بیش 10 ہمارے جو کھلاڑی ہیں ان کا پازیٹیو آ گیا ہے کرونا کا ٹیسٹ, اللہ رحم کرے. اور اس وقت جب وہ جا رہے تھے ایک پہلی سیریز کھیلنے کے لیے, جی اس ساری سچویشن میں ایک تھوڑی سی امید کی کرن نظر آئی تھی کہ تھوڑی ایکٹیویٹی کی طرف جانے لگے تھے, تو یہ اس طرح ہو گیا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ بھی ایک بڑا ایک انفارچونیٹ ہوا ہے, کیونکہ دیکھیں جب سے کرونا آیا ہے پاکستان میں یا پوری دنیا میں, اسپورٹس ایکٹیویٹی اسی وقت بند ہو گئی تھی. لیکن جرمنی نے کوئی 1 ماہ پہلے انہوں نے اپنی ایک لیگ شروع کی تھی, اس طرح شاید 1-2 اور ملکوں نے, یورپین نے شروع کی ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں تو ابھی اسپورٹس ایکٹیویٹیز تو نہیں ہیں. اب یہ تھا کہ یہ ٹیم جو تھی, ان کا پلان تھا انگلینڈ جانے کا,
اب انگلینڈ میں کیونکہ وہ سمر میں کوئی نہ کوئی ٹیم وہاں پہ بہت ساری ٹیمیں آتی ہیں، ویسٹ انڈیز کی ٹیم بھی وہاں آئی ہے، پاکستان کی ٹیم بھی جا رہی ہے، تو انہوں نے وہاں پہ 3 ٹیسٹ اور 3 2020 کھیلنے ہیں. ٹیم کی تیاری تھی، انہوں نے 28 تاریخ کو انہوں نے لنڈن کے لیے جانا تھا، تمام ایس او پیز جو تھے وہ آلریڈی ہر چیز ریڈی تھی، لیکن یہ تھا کہ یہ دس ون آلسو پارٹ آف ایس او پی کہ ان کے ٹیسٹنگ یہاں پہ بھی ہوں گی اور وہاں پہ بھی ہوں گی. اور انہوں نے وہاں پہنچنے سے پہلے جو ان کے ایس او پیز ہیں ای سی بی کے، جو انگلینڈ کرکٹ بورڈ ہے، اس کے فالو کرنے ہیں، یہاں پی سی بی ان کو فالو کرا رہا تھا. اب جب 10 کے آئے ہیں تو اس پہ یہ ہوا کہ اب ان کو کرنٹین کیا گیا. اچھا، پھر ان کے بعد ان کو ایک سیف سیکیورڈ انوائرمنٹ دیا گیا. سیف سیکیورڈ انوائرمنٹ جو ہے وہ اس میں انہوں نے دونوں بورڈز نے مل کے وہ ایک انہوں نے ایس او پی اس کا بنایا ہوا ہے. اس پہ یہ ہے کہ مطلب جو کھلاڑی اگر ماسک پہن کے رکھے گا، لوگوں سے زیادہ ملے جلے گا نہیں، اس کی فوڈ جو ہوگی وہ اس کا ایک خاص انوائرمنٹ، لمیٹڈ کنٹرول موومنٹ ہوگی. پھر اگر گراؤنڈ میں جائے گا، پریکٹس کے لیے جائے گا، تو وہاں پہ بھی اس نے کس چیز کو فالو کرنا ہے. نہیں تو ابھی اگر یہی ان کے ٹیسٹ پازیٹیو آ گئے ہیں تو ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں، اب یہ ہے نا، اب یہ ہے کہ ابھی ان کے کل یا پرسوں اب وہ انہوں نے ان تمام جو پلیئرز جن کے پازیٹیو نہیں آئے، نیگیٹو آئے ہیں جن کے، ان سب کو بلایا ہوا ہے اور ان کی مزید ان کو بریف کیا جائے گا تاکہ وہاں جب وہ جائیں، کیونکہ انگلینڈ کے لیے بھی یہ کنسرن ہے نا کہ ایک ٹیم باہر سے آئے، مطلب جن کا پازیٹیو آ چکا ہے وہ نہیں جائیں گے، وہ تو ان کو کوارنٹین کر دیا، ان کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو گیا. تو اب یہ ہے کہ ان کا جو ہے میرا خیال میں 2 ٹیسٹ ان کے ہوں گے، ایک ویک کے بعد ہوگا، ایک پھر اس سے اگلے ویک میں ان کا ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد ان کی اسٹریٹجی کی جائے گی. لیکن پاکستان کے لیے یہ ہے کہ جو جن پلیئرز کا آیا ہے، اب یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ٹیسٹ کیونکہ شروع ہوں گے پہلے، تو اس لیے جو ہے نا وہ زیادہ تر پلیئرز جو ہیں مطلب وہ اویلیبل، ان میں سے کچھ ایسے کیونکہ اناؤنس تو ٹیمیں کی جا چکی ہیں بالکل، تو اس لیے 2 سیریز ہیں، تو اس میں جن کا زیادہ آیا تو وہ 2020 والے بعد کی سیریز والے ہیں نا. صحیح. اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. جی ویلکم بیک ٹو دا اسٹوڈیو. اور نیوز اینڈ ویوز میں شاہد بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کرونا پہ، اسپورٹس پہ، اس کے امپیکٹ پہ اور اسمارٹ لاک ڈاؤن پہ. ابھی ہم بات کریں گے آج جو رپورٹ پیش کی گئی ہے قومی اسمبلی میں وزیر ہوائی امور کی طرف سے، جو بہت انفارچونیٹ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے پاکستانی قوم کے لیے، بہت افسوسناک واقعہ تھا عید سے کچھ دن پہلے، 1-2 دن پہلے، جس میں ہوائی جہاز کا کریش ہوا اور تقریباً 99 جانیں جو ہیں وہ چلی گئیں، 97 لوگوں کی ڈیتھس ہوئیں. اس کی رپورٹ آج پیش کی گئی ہے. اس رپورٹ کے کیا خد و خال ہیں، اس رپورٹ کو کیسے دیکھتے ہیں اور حکومت کے کریڈٹ میں یہ رپورٹ کیسے جاتی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. جی شاہد بٹ صاحب. دیکھیں جی، یہ بھی بہت بڑا ایک المیہ تھا، اور جو پاکستان میں جتنے بھی یہ ایئر کریش کے واقعات ہوئے ہیں، یہ تو اس سے پہلے 12 واقعات ہو چکے ہیں. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ تو گورنمنٹ کو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک حادثہ ہے وہ ہو گیا، اب اس کی تحقیقات ہوتی ہیں، پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے. تو اب اس کی تحقیقات جب ہوئی ہیں، اس کو تحقیقات کی ایک پریلیمنری رپورٹ جو ہے وہ 1-2 دن پہلے آئی. اب اس کی وہی رپورٹ جو ہے، پریلیمنری رپورٹ جو ہے، وہ اب نیشنل اسمبلی میں بھی اس کو پیش کیا گیا ہے. تو اس پہ تو جو رپورٹ وہ یہی کہتی ہے جی کہ یہ تو ہیومن ایرر ہے، ٹیکنیکل تو نہیں ہے. جہاز 100% بالکل فٹ تھا، اور یہ انہوں نے کرو ممبرز اور انہوں نے جو ٹاور ہوتا ہے اس کی انہوں نے جو کمیونیکیشن گیپ کہہ لیں، اور ان کی مطلب غلطی انہی کی ہے، جو بھی اسے آپ کہہ لیں، غلطی ان کی ہے. کیونکہ دیکھیں جو ہوا بازی کا جو ہوتا ہے کام، یہ والا یہ بڑا سینسٹیو کام ہوتا ہے، خاص طور پر ٹیک آف اور دوسری چیز لینڈنگ، یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس پہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن اچھی نہیں تھی، تو اسی وجہ سے وہ لینڈنگ گیئر جو ہے وہ نہیں کھلا، اور جہاز نے اس کو پائلٹ نے اس کو لینڈ کیا، جس کی وجہ سے اس کے انجن جو تھے دونوں سائڈ سے وہ ڈیمیج ہو گئے، اور دوبارہ ان کو اس کو لفٹ کرنا پڑا، اوپر لے کے جانا پڑا. لیکن اس کی وجہ سے آگ لگ گئی، اور آگ جو ہے وہ اس کے حادثے کا باعث بنی. اور وہ جو جہاز تھا وہ ایک پاپولیشن والے ایریا میں، ایک محلے میں ایریا میں جا کے، ماڈل ٹاؤن میں گر گیا جا کے، جس کی وجہ سے
قیمتی جانوں کا نقصان ہوا اور 97 جو لوگ تھے وہ مطلب ان کی ڈیتھ ہو گئی اس کی وجہ سے. تو میں ایک چیز تو یہ ہے کہ دوسری چیز یہ ہے کہ جو انہوں نے منسٹر صاحب نے جو آج اگر اس پہ بات کی جائے کہ منسٹر صاحب نے جو بات کی ہے کہ پی آئی اے کو انہوں نے بہتر کرنے کی بات کی ہے, اور وہ جب سے آئے ہیں یہ ان کو اگر ان کو 20 ماہ سے زیادہ ہوئے ہیں تو یہ اس وقت سے کوشش کر رہے ہیں کہ پی آئی اے جو ہے اس کو ایک بہتر اور پروفیٹیبل ادارہ بنا دیا جائے. لیکن پچھلی حکومتوں نے اس میں اسٹفنگ کی ہوئی ہے امپلائیز کی. آج بھی انہوں نے یہی بات کی ہے کہ پائلٹس جو ہیں بہت سارے پائلٹس کی انہوں نے ان کی جو ہے کریڈیبلٹی پہ بات کی. 860 ٹوٹل پائلٹس ہیں اور اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ تک 200 سے زائد پائلٹس ایسے ہیں کہ جنہوں نے امتحان تو دیا لیکن انہوں نے اس کو مینوورنگ اس میں کی, اس پہ مینوورنگ ہوئی, یعنی کسی اور کو بٹھایا یا کچھ اور طریقے انہوں نے یوز کیے. تو یہ ہے کہ جعلی ڈگری کا اس میں پائلٹس کے جو پائلٹوں کے معاملے میں ہے ایز پر صحیح. یہ منسٹر تو بہت بڑی بات ہے, بہت الارمنگ ہے اس وقت. بہت دیکھیں ایک alarming ادارہ ہے, لوگوں ایک کی جانوں کے ساتھ جونا کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. اور یہی بات جو ہے وہ وزیر جو ہیں کنسرن منسٹر انہوں نے اس پہ بڑا اپنا ایک کنسرن شو کیا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس چیز کو لے کے جا رہے ہیں کہ پہلے دیکھیں ادارہ تو بہتر ہوگا گریجولی جب آپ نئے پلین خریدیں گے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب آپ کے پاس جو پروفیشنل سٹاف ہے, جس آدمی نے جہاز کو چلانا ہے, اگر اس کی کریڈیبلٹی پہ کوئی کویسچن مارک ہے تو وہ پھر بہت زیادہ مشکل, باقی ساری چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں. اوبیسلی اس کی وجہ سے آپ کا دنیا میں کیا امپیکٹ جاتا ہے. ایک یہ پی آئی اے ایئر لائن وہ ایئر لائن ہے جس پہ کہ پوری بڑی سیکیورڈ ایک ایئر لائن ہے, اور پوری دنیا میں دیکھا جائے تو آج سے 20-25 سال پہلے اس کا ایک نام تھا. بالکل اس کا ایک نام تھا, لوگ اس میں پریفر کرتے تھے, خاص طور پر فارنرز. لوکل تو کرتے ہی تھے, فارنر اس میں پریفر کرتے تھے کہ وہ پی آئی اے میں ٹریولنگ کریں. تو اس کو پی آئی اے کو گریجولی ود دی پیسج آف ٹائم جو ہے اس حالت میں اگر کوئی لے کے آئے ہیں تو پھر دیکھ لیں جو بھی ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے جو واقعات جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, دیکھیں اب پہلے بھی میں نے یہی آپ سے بات کی ہے کہ یہ گورنمنٹ کو کریڈٹ تو جاتا ہے کہ انہوں نے اس کی ایک تحقیقات کروائیں. یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ تحقیقات کی طرف چلے گئے. تحقیقات تو کروائیں, تحقیقات پہلے بھی ہوتی ہیں, صحیح, تحقیقات تو پہلے بھی ہوتی رہی ہیں, ان کی رپورٹ سامنے نہیں کبھی آتی تھی نا. تو اس کا مطلب تحقیقات نہیں ہوتی تھی. تحقیقات ہوتی تھی, میڈیا میں آتی رہتی تھی کہ کیا ہے, لیکن اس کا الٹیمیٹ جو اس کی کنکلوژن ہوتی ہے وہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ کسی نہ کسی کو تو آپ نے رسپانسیبل بنانا ہے نا, کہ اس میں وہ آپ کے ٹیکنیکل سٹاف ہے یا آپ کا کوئی جہاز جو تھا وہ اس کی پراپر اس کی ٹیکنیکلی طور پر اس کو پراپر طور پر اس کو اگر انفٹ تھا تو اسے کیسے الاؤ کیا گیا. بہت سارے فیکٹرز ہیں اس میں جی, اس میں پائلٹ کی غلطی ہے کہ نہیں ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس پہ. تو اس میں یہ چیزیں مطلب یہ اچھا ہے کہ انہوں نے اس کی تحقیقات کرائیں اور اس کو فوری طور پر شروع کی. پھر فرانس سے لوگ آئے اور انہوں نے آگے بھی اس میں اپنا جو ہے وہ اپنی ایکسپرٹیز ڈالی اس میں. تو یہ ابھی انہوں نے اس کی انیشیل رپورٹ جو ہے وہ اسمبلی میں بھی سبمٹ کر دی. صحیح. میں اس رپورٹ کو جب وزیر صاحب پیش کر رہے تھے تو میں سن رہی تھی, مجھے ایک اور چیز جو الارمنگ جو محسوس ہوئی. ہم کیونکہ یہاں پہ ریگولرلی پروگرامز کر رہے ہیں, سائیکو انالیسز ہو رہے ہوتے ہیں, یہاں پر ہم مائنڈ سائنٹسٹ کو بلا رہے ہوتے ہیں کہ کرونا نے ذہنوں پہ کیا اثرات مرتب کیے ہیں. تو وزیر صاحب یہ بتا رہے تھے کہ پائلٹ اور کو پائلٹ کی جو آدھا گھنٹہ پہلے کی ڈسکشن ہے وہ ساری کرونا پہ تھی. وہ دونوں آپس میں کرونا پہ بات کر رہے تھے. جب جو کنیکٹنگ ٹار ہے نیچے جو کریو ہوتا ہے جو کنیکٹ کرتا ہے, انہوں نے ایک بار ان کو کچھ بتانے کی کوشش کی ہے, کوئی سگنلز دیے ہیں کہ یہ اس طرح کرنا ہے آپ نے یا اس طرح. تو پائلٹ صاحب نے جواب دیا ہے شارٹ سا ایک کہ آئی ول مینیج, اور اس کے بعد انہوں نے بند کر کے آواز دوبارہ سے کرونا پہ ڈسکشن شروع کر دی ہے. تو اتنی ان کی دے ور ناٹ فوکسڈ. یہ وزیر صاحب کے بالکل دیکھیں نا آپ, obviously کیونکہ بلیک باکس ہے اس میں ریکارڈنگ تو ہوتی ہے, اس میں ریکارڈنگ ہوتی ہے, اور اس میں یہی چیز جو ہے دیکھیں ہم بات یہی کر رہے ہیں, پروفیشنلزم کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پروفیشنلزم ہے وہاں پہ اگر کچھ لوگ سفارش سے یا غلط ڈگری لے کے اگر وہ نوکری حاصل کر لیتے ہیں, لیکن اس کا جو خمیازہ وہ کون بھگتتا ہے,
وہ پیسنجرز ہوتے ہیں اس جہاز کے جس کو وہ بندہ چلا رہا ہوتا ہے. جی اور یہ جو میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا یہ بہت ہائیلی رسپانسیبل ایک سیٹ ہوتی ہے پائلٹ کی, کیونکہ اس نے ایک تو ٹنوں وزن والا ایک جہاز کو انہوں نے ہوا میں اڑانا ہے, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے 100 200 400 اب تو بڑے بڑے جہاز ہیں, زندگیاں اس کے ساتھ ہوتی ہیں, اس کی اپنی لائف بھی تو ہوتی ہے نا, اگر اس کو کیجول لے گا وہ. یہی بات کی جا رہی تھی کہ دی پائلٹ واز ویری ساؤنڈ, بہت اچھے پائلٹ تھے وہ, لیکن مینٹلی ان کو کرونا کی وجہ سے اور ان کے جو کو پائلٹ ہیں کوئی ٹینشن تھی, کوئی فیملی میں فرینڈز میں جو بھی باتیں چل رہی تھیں وہ اس طرح کی بات چل رہی تھی, تو میں نے سنی کہ یہ باتیں مسلسل ہو رہی تھیں, تو ان کا فوکس جو وہ کر رہے تھے اس سے ہٹ گیا. ان میں سے وہ بیچارے کتنے سارے لوگ ہوں گے جو وہ خود بھی جو کرونا سے بچنے کے کتنے سارے اقدامات کر رہے ہوں گے اور ایس او پیز کو فالو کر رہے ہوں گے, لیکن وہ بالکل خوف لے بیٹھا. خوف لے بیٹھا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ والی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ جب فوکس نہیں رہے گا جی تو پھر غلطی کا احتمال تو ہوتا ہے, غلطی کا چانس بھی ہوگا. اور کرونا کو یہی بات ہے کہ آپ ایس او پیز کو ضرور فالو کریں, لیکن اتنا ذہن پہ حاوی نہیں کریں کہ کوئی اور نقصان ہو جائے آپ سے, اور بڑا نقصان ہو جائے آپ کی اپنی زندگی, کسی دوسرے کی زندگی کو اس کا نقصان پہنچے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس. جی ویلکم بیک ٹو دا اسٹوڈیو. اور اب ہم بات کریں گے انڈیا کے ہیجمونک ڈیزائنس پہ, اور یہ جو ساؤتھ ایشیا میں ایک بڑی پاور کے ساتھ ٹکر لے کے بار بار اور پھر اپنے آپ کو ایز اے پاور ایمرج کرنے کے لیے جو وہ غلط ڈیزائنس کے ساتھ دوسرے کنٹریز کے ساتھ کانفلکٹس میں جاتا ہے بار بار, اور اس سے جو خطہ ہے اس کے امن کو کیا خطرات درپیش ہیں اس پہ بات ہوگی. جی شاہد صاحب, ابھی ریسنٹلی ہم بات کر رہے تھے چائنا اور انڈیا میں جو رفٹ چل رہی تھی, لیکن وہ تو ایک چیز ہے صرف, اور چائنا ماشاءاللہ ایک طاقتور چیز ہے, وہ دکھا سکتا ہے آنکھیں انڈیا کو. یہاں اور بھی چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں جن کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے انڈیا اپنے ہیجمونک ڈیزائن کی وجہ سے, اس کے بارے میں کیا؟ لیکن ناہید آپ کو اگر بات کی جائے نا, انڈیا جو ہے اس ریجن میں میرا نہیں خیال اس کے ساتھ جتنے بھی نیبرز ہیں جن کے ساتھ اس کا بارڈرز ملتا ہے سب کے ساتھ اس کی بارڈر ڈسپیوٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قصور تو انڈیا کا ہی ہوا. پھر چائنا کے ساتھ اس کا بارڈر ڈسپیوٹ ہے, نیپال کے ساتھ اس کا ہے, بھوٹان کے ساتھ اس کا ہے, سری لنکا کے ساتھ اس کا ہے, پاکستان کے ساتھ اس کا ہے, اس تمام ممالک کے ساتھ اس کا, کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ اس کا ڈسپیوٹ. جی اس پہ بھی بات ہوگی. لداخ ابھی جو ایسٹرن جو پارٹ ہے اس کا لداخ کا, وہ اس کا ڈسپیوٹ چائنا کے ساتھ اس کا چل رہا ہے, اور چائنا سے مار بھی کھا رہا ہے. اس کے 20-25 فوجی جو ہیں وہ مطلب مارے گئے ہیں اسی میں. چائنا نے اس کو بڑا ایک مطلب بڑا بفٹنگ اس نے جواب دیا اس کو انڈیا کو, وہ جو وائلیشنیں کرتا رہتا ہے ادھر پاکستان میں تو وہ کرتا رہتا ہے LOC کے اوپر وائلیشنس. چائنا نے اس کو بڑا ایک بفٹنگ رسپانس دیا, اور پاکستان بھی اس کو دیتا رہتا ہے, اس کو مار پڑتی رہتی ہے انڈیا کو. لیکن یہ ہے کہ اس نے کبھی بھی کسی کے ساتھ عادت سے مجبور اس نے کوشش کبھی دل سے نہیں کی. ابھی اس نے یہ بھوٹان کے ساتھ اس کا ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے, بھوٹان کے بارڈر کا ایک ڈسپیوٹ تھا, وہ انہوں نے آپس میں اس کو جو ہے وہ طے کر لیا, لیکن اس میں بھی اس نے بہت زیادہ ارریگولیرٹیز چھوڑ دی ہیں, اور وہ بھوٹان والے اس کو مان نہیں رہے, اس میں بھی ارریگولیرٹیز ہیں. ریسنٹلی یہ مئی 20 کی بات ہے, پچھلے ماہ نیپال کے ساتھ اس کا 60,000 پلس ہیکٹیئرز جو جگہ ہے اس کا ایک جو ایریا ہے وہ اس کے 3-4 علاقے ہیں, کالا پانی ہے اس میں سستا ہے, تھنک پورا ہے, مطلب اس طرح کے علاقے, وہ اس کے ساتھ بھی ڈسپیوٹ ہے نیپال کے ساتھ. اچھا نیپال کے ساتھ ڈسپیوٹ ہونے کے بعد اس نے پھر نیپال نے انڈیا اپنا ان تمام ایریاز کو انہوں نے اپنا ایک نیا میپ ایشو کیا اور اس کو اپنی پارلیمنٹ سے اپروو بھی کروا لیا. اب انڈیا اس کو نہیں مان رہا, مطلب اب اس کے ساتھ بھی ہو گیا ڈسپیوٹ. سری لنکا کے ساتھ اس کا ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ آتا ہے, وہ بھی اس کے ساتھ چل رہا ہے. حالانکہ وہ یہ کہہ تو رہے ہیں کہ سری لنکا کے ساتھ ہم نے اس کو بڑا ایمیکیبلی ریزالو کر لیا, لیکن نہیں, مطلب جتنے بھی نیبرز ہیں ان کے ساتھ اس کے کوئی کارڈیل ٹائز کسی کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ اب بات ہم کریں اگر کشمیر والی,
اچھا کشمیر کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ OIC نے بھی ایک سٹانس ابھی 2-3 دن پہلے ان کا ایک بڑا پازیٹیو اسٹیٹمنٹ آیا ان کا, اور ان کا جو ورکنگ گروپ ہے, کانٹیکٹ گروپ جو ہے, انہوں نے اس پہ بڑا دیا ہے. تو پاکستان نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے کہ بھائی مطلب انڈیا کو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی وہاں پہ جو پچھلے 10 ماہ سے کشمیر میں جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو اس کو ختم کرو. وہاں پہ کشمیریوں نے تو مطلب انہوں نے تو اپنی زندگیوں کی, بچے عورتیں ساروں نے اپنی قربانیاں وہاں پہ جانیں انہوں نے اپنی اس کے لیے نچھاور کی ہوئی ہیں اپنی آزادی کے لیے. سر ویسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں, جب لاک ڈاؤن کی بات بھی کریں, ابھی پروگرام کے پہلے حصے میں آپ نے لاک ڈاؤن, اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی, اور آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤنز ہو رہے ہیں, لیکن کس طریقے سے لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے. بنیادی سہولتوں سے کسی ایک بھی فرد کو ہٹایا نہیں گیا یا روکا نہیں گیا, بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک, تو جو کشمیر میں لاک ڈاؤن ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ کس طرح زندگی چل رہی ہے؟ دیکھیں جو اس لاک ڈاؤن میں لوگوں نے کتنا سفر کیا جی, اور فیڈرل گورنمنٹ کو وہ جلدی فیصلہ لینا پڑا کہ اس کو وہ لوگوں کو تھوڑا سا ریلیکسیشن دیں. جی, اب وہاں پہ 10 ماہ سے چل رہا ہے. جسٹ امیجن کریں کہ وہاں لوگوں کی سفرنگ کے بارے میں. لیکن کیا جی اس کو UN نے بھی کہا ہے. UN کے جو سیکرٹری جنرل تھے وہ 3-4 ماہ پہلے پاکستان کا انہوں نے دورہ بھی کیا, اور انہوں نے آ کے وہاں پہ بات بھی کی, اور انڈیا کو انہوں نے ارج بھی کیا کہ اس کو بھائی UN کے جو چارٹر ہے, جو UN کی ریزولوشنز ہیں, اسی کے تحت اس کا سلوشن ہے. تو آپ اس پہ آؤ, بیٹھو, آ کے پاکستان سے ڈائلاگ کرو, اور ہم نے تو اپروو کیے ہوئے ہیں. اب انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے. ان کا بھی قصور ہے, UN کا بھی ہے. وہ بھی ایک اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں 6 مہینے بعد کہ بھئی اس کو جو ایز پر وشز آف جہاں امپلیمنٹیشن کرانی ہوتی ہے وہاں وہ ساری فورسز کو اکٹھا کرا کے لے جا کے امپلیمنٹ بھی کروا رہے ہیں مطلب کئی ملکوں میں کروایا انہوں نے, لیکن کشمیر کے معاملے میں انہوں نے نہیں کروایا. بالکل. اور ہیجمون کی جہاں تک بات ہے, آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جو انڈیا ہے وہ ہر کسی کے ساتھ دشمنی میں لگا ہوا ہے. بالکل. رشیا کی جو ڈس انٹیگریشن کی ہم بات کرتے ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں, جب بین الاقوامی امور کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے, تو رشیا نے چاہا تھا شروع میں کہ ایک الائنس بنائے جو چائنا اور انڈیا کو بھی ساتھ ملا لے US کے اگینسٹ کھڑا ہونے کے لیے. لیکن انڈیا نے جو چائنا کے ساتھ اپنی دشمنی بنائی ہوئی ہے, تو یہ ٹرائیوکا نہیں بن سکا نا. ابھی بھی ان کا ڈیفینس منسٹر, یہ 3-4 دن پہلے ان کا ڈیفینس ڈے تھا, وکٹری ڈے تھا ان کا, تو وہاں پہ ان کے ڈیفینس منسٹر گئے ہوئے ہیں. اب رشیا, اب دیکھیں نا رشیا جو یہ رشیا کا الائز رہا ہے انڈیا, بڑا عرصہ رہا ہے. اب رشیا کے ساتھ بھی اس کی ٹائز جو ہے کارڈیل نہیں رہی, وہ پہلے والی اس کی ٹائز نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیکاز آف, خاص طور پر جو ابھی ان کی وہاں پہ مودی صاحب آئے ہوئے ہیں, ان کی حکومت ہے, انہوں نے آگے تو مطلب وہ کیا کہتے ہیں کافن میں لاسٹ نیل والا حساب کیا ہے. بالکل. تو وہ انہوں نے تو ساری دنیا, مطلب جتنے بھی ریجن میں کنٹریز ہیں سب کے ساتھ ان کی ایک ٹسل چل رہی ہے, اور کسی کے ساتھ بھی ان کے کوئی اچھے جو ہے نا ریلیشن نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں انڈیا کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ریجن میں ایک تو وہ اکیلا نہیں رہ سکتا, دوسرا یہ ہے کہ چائنا نے اس کو ابھی بتا دیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. چائنا نے اپنا جس ایریا میں انہوں نے وائلیشن کیا, اس ایریا میں چائنا وہ کافی حد تک آگے گئے ہیں, انہوں نے اپنا وہ ایریا سارا دوبارہ واپس لے لیا, بلکہ اور ایریا کو انہوں نے اپنے آکوپائی کیا. تو مفت میں یہ چائنا سے پنگا کرتا ہے, کبھی پاکستان سے کرتا ہے, کبھی نیپال سے کرتا ہے, اور مار کھاتا ہے ہر طرف سے. بالکل. کنکلوژن جو ہے نا, میں یہی کروں گی کہ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ کوئی بھی ملک الائز کے بغیر بڑا نہیں ہو سکتا, نہ سپر پاور بن سکتا ہے. اگر US نے حکومت کی تو الائز کے ساتھ کی, اپنا بلاک بنا کے کی. اگر USSR نے حکومت کی تو اپنا بلاک بنا کے اپنے ساتھ الائز کھڑے کر کے کی, اور اپنے خطے میں اپنی جڑیں مضبوط کر کے کی. اگر انڈیا ہیجمونک ڈیزائن رکھتا بھی ہے, جو کہ ہے, تو اپنے خطے میں اس طرح کی لڑائیاں لے کر اپنے آپ کو اس طرح کا کمزور کر کے وہ کبھی بھی ہیجمون کے طور پہ نہیں ابھر سکے گا. اور جو بنیادی طور پہ جو ایک اور بات کہنے والی ہے وہ یہ ہے کہ مودی صاحب کی حکومت کو تو انڈین خود پتہ نہیں کتنے ڈیکڈز تک روئیں گے جب یاد کریں گے کہ ہمارے ساتھ کیا کر کے چلے گئے. اس کے ساتھ ہی نیوز اینڈ ویوز کا ٹائم ختم ہوتا ہے. مجھے اپنی ہوسٹ ناہید اختر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.